ایک بیوہ عورت میرے پاس کام مانگنے آئی۔ اس کے ساتھ 12 سال کا بچہ تھا۔ میں نے وہ بچہ گھر کے کام کے لیے رکھ لیا تھا، لیکن ہر روز میری بیوی شکایت کرتی کہ وہ بچہ مجھے چھپ کر غور سے دیکھتا ہے۔ مجھے بیوی کی بات بہت عجیب لگتی۔ میں بیوی کی بات کو ٹال دیتا۔ پھر ایک دن جب میں اپنے کام سے جلدی کر واپس آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا اور میری بیوی، صبح کا وقت تھا اور گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میری بیوی کچن میں میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کو صحیح کر رہا تھا۔ جب سے میں نے اپنا کاروبار اپنے پارٹنر سے علادہ کیا تھا، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی تھیں۔ مجھے روز صبح سویرے نکلنا پڑتا تھا تاکہ کام کے انبار کو وقت پر ختم کر سکوں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور بیوی کو اللہ حافظ کہنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ذہن میں دن بھر کے کاموں کا نقشہ گھوم رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی میں ایک نیا رخ لے کر آنے والا تھا۔ دفتر پہنچتے ہی کام کا بوجھ سر پر آ چکا تھا۔ میں اپنے کام کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت میں کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ میرے ملازم نے میرا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، سر باہر ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ ملازم کہنے لگا، نہیں سر، وہ کہہ رہی ہے اسے کام کی سخت ضرورت ہے اور وہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ میں نے ٹائم دیکھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے اندر بلانے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی، مگر اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی بالکل نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ بچہ بہت کمزور تھا۔ اس بچے نے پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، جی بتاؤ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے ایک لمبی سانس بھری، کہنے لگی، صاحب میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ میں بہت غریب ہوں اور فاقوں تک نوبت آ چکی ہے۔ میں یہاں آپ کے آفس میں صفائی ستھرائی کا کام مانگنے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا وہ واقعی بہت مجبور تھی، مگر میرے آفس میں فی الحال کسی صفائی والے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ وہ گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی اور اسے اکثر گھر کے کاموں میں مدد کے لیے کسی کی ضرورت رہتی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا، دیکھو، میرے آفس میں تو ابھی کوئی جگہ نہیں، لیکن مجھے اپنے گھر کے لیے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو میری بیوی کا ہاتھ بٹا سکے۔ اگر تم چاہو تو اپنے بچے کو میرے گھر بھیج سکتی ہو۔ یہ وہاں صفائی کا کام کرے گا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دے گا۔ اس طرح تمہارا گزارا بھی اچھا ہو جائے گا۔ وہ عورت میری بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم رونق آئی۔ اس نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرا بچہ بھی کمائے گا تو ہمارا گزارا چل جائے گا۔ آپ کا بہت احسان ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس عورت کو بھی رکھ لیتا ہوں، وہ بیچاری کہاں کام تلاش کرے گی۔ خیر میں نے ان دونوں کو کام پر رکھ لیا تھا۔ پھر وہ عورت خود ہی کہنے لگی، صاحب جی ایسا کرتے ہیں، میں صبح کے وقت بچے کو آپ کے گھر چھوڑ کر خود دفتر آ جاؤں گی اور شام کو جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں گی تو آپ کے گھر سے اسے لیتی جاؤں گی۔ اس طرح وہ سارا دن آپ کے گھر پر رہے گا۔
اور شام کو میرے ساتھ گھر واپس آ جائے گا۔ میں نے اس عورت کی بات مان لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح تم اسے میرے گھر چھوڑ دینا۔ اگلے دن میں اپنے گھر پر موجود تھا کہ وہ عورت اس بچے کو لے کر آ چکی تھی۔ اس نے بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا اور اپنے بچے سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، صاحب بہت اچھے ہیں، تم نے دل لگا کر کام کرنا ہے، باجی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بچے نے خاموشی کے ساتھ اپنا سر ہلا دیا تھا۔ وہ بچہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ بیوی صحن میں پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا اور بچے کا تعارف کروایا۔ میں نے کہا، دیکھو، یہ لڑکا آج سے تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرے گا۔ میری بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اسے بھی کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس نے اس بچے سے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ جب بچے نے پہلی بار نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک ایسا تاثر تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو، یا اسے دیکھ کر اسے کچھ یاد آ چکا تھا۔ میری بیوی نے مسکرا کر اسے کچن کی طرف جانے کو کہا تھا تاکہ وہ اسے کام سمجھا سکے۔ بچے نے کام شروع کیا تو وہ واقعی بہت پھرتیلا تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد کچن صاف کر دیا تھا، پھر برتن دھونے میں بیوی کی مدد کرنے لگا تھا۔ میں تھوڑی دیر گھر پر رکا اور پھر دفتر چلا گیا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ لڑکا گھوم رہا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو بیوی نے مجھے چائے دیتے ہوئے کہا، یہ لڑکا بہت عجیب ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری بیوی کہنے لگی، نہیں، کام تو بہت اچھا کرتا ہے، مگر جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں یا اسے کوئی کام کہتی ہوں وہ بس مجھے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی سنجیدہ ہیں کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میں نے مسکرا کر بیوی کی بات کو ٹال دیا۔ میں نے کہا، وہ ابھی بچہ ہے، شاید اسے تم بہت اچھی لگی ہو، اس لیے وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ شام کو جب اس کی ماں اسے لینے آئی تو بچہ اس کے ساتھ چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر میری بیوی کو دیکھا تھا۔ اس کی اس نظر میں ایک ایسی تڑپ تھی جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ گھر میں پھر سے خاموشی چھا چکی تھی، مگر بیوی کے دل میں وہ پہلا شک پیدا ہو چکا تھا جو آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہونے والا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ معصوم بچہ ہمارے لیے کیا ثابت ہونے والا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ گھر میں معمول سے زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج آفس مجھے نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن بیوی کے ساتھ گزاروں گا اور گھر کے ادھورے کام مکمل کروں گا۔ میں صحن میں کرسی ڈال کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ میری بیوی پاس بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ وہ لڑکا صبح سویرے آ چکا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی صاف کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے اخبار پڑھتے ہوئے کئی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ لڑکا بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار بیوی کی بات میں تھوڑی سچائی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکا واقعی عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب تڑپ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی کچن میں چلی گئی تاکہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ میں نے دیکھا کہ لڑکے نے گاڑی صاف کرنا چھوڑ دی اور وہ آہستہ سے کچن کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ وہاں سے بیوی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس بچے کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ وہ بار بار کھڑکی کے پاس جا کر رک جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ یہ عمل اس نے 2-3 بار دہرایا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسے بلا کر پوچھوں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر پھر میں نے سوچا شاید وہ ابھی تک ہم سے مانوس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا کچن کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے وہاں سے برتن کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی اور اس کے بعد میری بیوی کی آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
جاؤ باہر جا کر پودوں کو پانی دو۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا کچن سے باہر آیا۔ اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا۔ وہ لڑکا سیدھا صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اخبار رکھا اور اس لڑکے کی جانب جانے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہاں پر تھم چکے تھے۔ لڑکے نے اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اس کے کندھے بری طرح اچھل رہے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کے رونے میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل دکھ سے بھر چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، مگر پھر مجھے بیوی کی وہ شکایت یاد آنے لگی اور میں نے خود کو روک لیا۔ میں واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا، مگر میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا۔ آخر یہ 12 سال کا بچہ اتنا کیوں رو رہا تھا اور وہ بیوی کے قریب جانے کی اتنی کوشش کیوں کرتا ہے؟ دوپہر کے کھانے کی میز پر میری بیوی بہت سنجیدہ تھی۔ وہ لڑکا برتن رکھ کر کچن میں چلا گیا۔ بیوی نے مجھ سے کہا، کیا آپ نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکا آج سارا دن میرے پیچھے گھوم رہا تھا؟ میں جب کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی تو یہ لڑکا میرے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں جب پیچھے مڑی تو کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پھر خاموشی کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، دیکھو وہ یتیم بچہ ہے، شاید اس کی ماں اسے وقت پر کھانا نہیں دے پاتی، اس لیے وہ اس طرح ادھر ادھر پھرتا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ تمہیں کسی غلط ارادے سے دیکھتا ہے۔ وہ ابھی بچہ ہے اور بچوں کے دل میں کوئی میل نہیں ہوتی۔ تم بلا وجہ اسے نفسیاتی مریض سمجھ رہی ہو۔ میری بیوی میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی۔ اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، آپ مرد ہیں، آپ کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جس طرح مجھے دیکھتا ہے وہ عام دیکھنا نہیں ہے۔ میں نے بیوی کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا، چلو اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو میں کل اس کی ماں سے بات کروں گا، وہ اسے سمجھائے گی۔ میری بات سن کر میری بیوی خاموش ہو چکی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ اس کے دل کا ڈر ختم نہیں ہوا۔ سارا دن اسی طرح گزر چکا تھا۔ شام کے وقت جب اس کی ماں اسے لینے آئی تو لڑکے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ گھر سے باہر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار مڑ کر میری بیوی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے کوئی التجا کر رہا تھا۔ بیوی نے اپنا منہ پھیر لیا تھا کیونکہ وہ اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ لڑکا جب اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے لے کر باہر نکل گئی۔ گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ بیوی نے اب لڑکے سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی۔ وہ اسے کوئی کام کہتی تو دور سے کہہ دیتی۔ وہ لڑکا اس بات پر بہت اداس رہنے لگا۔ میں نے ایک بار اسے دیکھا کہ وہ کچن کے دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری بیوی کے جوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے ان جوتوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے کہ ایک بچہ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کی فضا میں عجیب سا بھاری پن آ چکا تھا۔ ایک دوپہر میں آفس میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ بیوی کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز جلدی سے گھر واپس آ جائیں۔ وہ لڑکا ابھی میرے کمرے کے باہر کھڑا چھپ چھپ کر اندر دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہاں بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا آخر وہ 12 سال کا بچہ کیا چاہتا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا، کیسے اس لڑکے نے میری بیوی کے جوتوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اندر کی، صحن کی طرف جانے لگا۔ گھر کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت درد میں ہو۔ میں جیسے ہی برآمدے میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
جہاں سے میری بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے اس لڑکے نے میری بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے فرش پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیوی کے گھٹنوں میں اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ بیوی کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بہت پیار بھرے انداز میں اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسے بار بار کہہ رہی تھی، ہائے اللہ، اس معصوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہوا؟ میرا غصہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ مگر میری بیوی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلا کر کہنے لگی، خدا کے لیے رک جائیں، اس بچے کو مت ماریں، اس کا کوئی قصور نہیں، ہم اسے ایسے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ اصل گنہگار تو وہ عورت ہے جو اسے روز یہاں چھوڑ کر جاتی ہے۔ میں نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو خود اس سے لڑتی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے فون پر کہا تھا کہ تمہیں یہ لڑکا پاگل لگتا ہے اور اب تم اس کی وکالت کر رہی ہو۔ میری بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی دیوار سے لگ کر ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں تھی تو یہ بچہ اندر آیا۔ میں اسے نکالنے لگی تو اس نے اچانک اپنی قمیض اوپر کر دی۔ اس کا پورا جسم، اس کی پوری کمر، اس کے بازو نیلے پڑے ہوئے تھے۔ اسے جگہ جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ عورت جسے ہم اس کی ماں سمجھ رہے تھے، وہ اس کی سگی ماں نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہے جو اسے ہر روز مارتی ہے۔ پھر بچے نے پہلی بار ہمت کر کے اپنی زبان کھولی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگا، صاحب جی، وہ عورت میری ماں نہیں، وہ مجھے یتیم خانے سے لے کر آئی تھی تاکہ مجھ سے مزدوری کروا سکے۔ وہ روز رات کو مجھے بیلٹ کے ساتھ مارتی ہے، کہتی ہے اگر میں نے اس گھر سے کچھ چرایا نہیں تو وہ مجھے جان سے مارے گی۔ میں باجی کو اس لیے دیکھتا تھا کیونکہ میری اصل ماں کا چہرہ بالکل ان جیسا تھا۔ مجھے ان سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں انہیں سب بتا دوں، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ بتایا تو وہ عورت مجھے پھر مارے گی۔ وہ معصوم بچہ تو ہمارا محافظ تھا جو بیوی میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ ہم اسے مجرم سمجھ رہے تھے۔ بیوی نے بچے کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹے کی طرح رونے لگے، کیونکہ ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیوی ایک بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا، معاشرے میں ہر نظر آنے والا سچ سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے درد کا وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کو کوئی اکیلا اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے اس معصوم بچے کے ہاتھ چومے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عورت اب اس بچے کو ہم سے لے کر نہیں جا سکتی۔ آج سے یہ بچہ اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ اس گھر کا وارث ہوگا۔ بچہ اب بھی میری بیوی کے گلے لگا ہوا تھا، مگر اب اس کے رونے میں وہ ڈر نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا، جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی جنت مل چکی ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔